پہلے انسان کیسے زندہ تھا، آج انسان کیسے رہ رہا ہے۔ مگر جتنی باقی مخلوقات ہیں ان میں کوئی تبدیلی 1000 سال پہلے بھی شہد کی مکھی، جس پہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پر وحی کی ہے، لیکن جیسے وہ 1000 سال پہلے شہد نکالتی تھی ابھی بھی وہ ویسی نکالتی، فرق نہیں ہے۔ اس نے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا شہد کی مکھی نے نکالنے کے لیے، نہ وہ جہازوں میں بیٹھ کے جا کے شہد نکال رہی۔ انسان ترقی کر رہا ہے، لیکن جو انسان ترقی کر رہا ہے یہ انسان ظاہری مادی ترقی کر رہا ہے، بری نہیں ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے انسان سے وہ اس کے باطن کی ترقی ہے کہ اس کا باطن کمال پہ پہنچے۔ اس کمال تک کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے۔ ساتھ ہے نا میرے؟ جانے ہو تو مجھے پتا ہے یا میں جانتا ہوں بہرحال گرمی ہے اور یقیناً ساؤتھ پنجاب ہے اور سب سے زیادہ گرمی بھی یہیں پہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر انشاءاللہ یہ ذکر دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ عزیزان محترم، انسان کی اس باطن کی ترقی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ انسان کو وہ ایسا کچھ دے کہ وہ دنیا میں بھی کمال پہ جائے اور آخرت میں بھی کمال پہ جائے۔ اور دنیا وسیلہ ہے آخرت کا، دنیا ترک کرنا نہیں ہے، دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دنیا ہو، لیکن اسی دنیا میں وہ کام کرنا ہے کہ انسان اس دنیا کے ذریعے سے آخرت میں کمال پہ پہنچ جائے۔ لیکن یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے، دنیا مشکل ہے، کیونکہ انبیاؤں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، نبیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو عام آدمی تو کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مشکلات زندگی میں ہیں یہ کس لیے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ میں اس کو بہتر، حدیث قدسی ہے، عزیزان محترم، پروردگار ارشاد فرماتا ہے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو یہ نگاہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں پروردگار نے دی ہیں، یہ انسان کے استعمال کے لیے ہیں، لیکن انسان کو خدا کہتا ہے کہ تمہیں میری طرف آنا ہے، یہ سب نعمتوں کو دیکھ کر سجدہ تم نے مجھے کرنا ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کو، خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن خدا ہم سے صرف اور صرف بندگی مانگ رہا ہے۔ اس بندگی کے لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے بندگی اور عبودیت کے۔ اسی بندگی کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد اوصیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور آخری نبی آ گئے اور پھر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے پروردگار نے ایک ایسے سلسلے کو قائم رکھا کہ جو انسان کی ہدایت پر ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر اختلافات ہیں اہل سنت اور اہل تشیع میں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، فرق نہیں پڑتا۔ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے میں لگے ہوئے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اصل چیز عقیدہ ہے، حب ہے، ولایت ہے۔ آپ جہاں بھی ہو، اگر آپ کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو آپ کی ہر چیز قابل قبول ہے۔ اب یہ جو نبیوں کو بھیجا، بہت خلاصہ سا مقدمہ خدمت میں بیان کرنا ہے۔ نبیوں کو جو بھیجا، نبیوں کو بھیجنا آسان نہیں تھا، مشکلات تھیں، نبیوں کے اوپر مشکلات آئیں، انبیاء کے اوپر۔ حضرت آدم کو بنایا، زمین پر آ گئے، کئی سو سال گریا کرتے رہے خدا کی بارگاہ میں کہ بھائی غلطی، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے، نبی غلطی نہیں کرتا۔ اگر نبی غلطی کرے تو امت بھی غلطی، اور اگر امت غلطی کرے گی تو پھر قیامت والے دن امت کا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے عقیدے میں نبی معصوم ہے، نبی غلطی نہیں کرے گا۔ ترک اولا ہو گیا حضرت آدم سے، بہرحال وہ اللہ اور ان کے معاملات ہیں، نیچے آ گئے۔ اب نیچے آئے تو گریا کرتے رہے بہت عرصے تک، کہ پروردگار بہرحال ترک اولا ہو گیا، 200 سال تک کہتے ہیں گریا کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کس چیز سے سامنا کرنا پڑا؟
یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن جہاں قصے بیان کر رہا ہے وہاں سنت الہی بیان کر رہا ہے۔ یہ جو قصے ہیں ہر قصے میں اللہ نے عبرت کو رکھا ہے اور اس عبرت سے ایک ایکویشن کو باہر نکالا ہے، اور جو قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن صرف مردوں کو ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کو ہدایت کے لیے ہے۔ بہت ضروری ہے، یہاں بریکٹ کے اندر قرآن جو ہے وہ کلام پروردگار ہے، کلام الہی ہے، اور جتنا کلام سنیں گے اتنا بیان باہر جائے گا۔ باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہماری باتیں لال ہیں۔ ہم قرآن دیکھیں بہت ساری جگہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لا یبصرون بہا، یہ دیکھتے نہیں ہیں آنکھوں سے، آنکھیں دی ہیں دیکھتے، کان دیے ہیں لا یسمعون یہ سنتے، قلب دیا ہے مگر تفکر نہیں کرتے، لا یفقہون بہا نہیں جانتے۔ اب یہ ہیں لوگ لیکن یہ نابینا بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ لال بھی ہیں، انہیں گونگے بھی ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہے۔ غفلت سب سے بڑی برائی ہے، بیماری ہے۔ قوم غافل تھی، قوم نہیں پوری امت غافل تھی۔ یزید جیسا شخص منبر پہ آ گیا، امت کیا کر رہی تھی؟ امت کیا کر رہی تھی؟ غافل تھی نا۔ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، حج رکھتے تھے، سب تو کرتے تھے لیکن غافل تھے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بل ہم اضل، بدترین جانور سے بدتر ہے جو غفلت کے اندر ہے۔ خدا نے اس غفلت کو توڑنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، غفلت سے باہر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان کی جو قوم تھی باہر گئی شہر سے، واپس آئی، سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ بت کس نے توڑے؟ کہا اس سے پوچھ لو، یہ سب سے بڑا ہے تمہارا۔ کہا یہ کیسے بتائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو لکڑی کا تھا گلے میں۔ کہا یہ کہاں بول سکتا ہے، یہ کہاں بتا سکتا ہے؟ کہا جب بتا نہیں سکتا تو تمہارا خدا کیسے ہے؟ غفلت، یا غافل تھی قوم۔ بھائی بت، بھائی آپ کے سامنے کوئی بت پرست ہو اور چاہتا ہو کہ اگر آپ صحیح بات کریں تو مان جائے، تو آپ اس کو کیا دلیل دیں گے؟ پتھر کا بت، پتھر کا ہو، آپ کیا بولیں گے؟ بھائی یہ تو خود نہیں ہل سکتا، یہ آپ کو کہاں ہلائے گا، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو مارو توڑو تو یہ کچھ نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو یہ آپ کو کہاں بچائے گا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا خدا ہو؟ تو اگر عقل اسی مطلب صحیح ہوگی تو بات آپ کی قبول کرے گا۔ اگر یہی بت اگر لوہے کا ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ تو بھی یہی ہے، لوہا بھی ہل نہیں سکتا، نہ مڑ سکتا ہے، آپ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے، ورنہ وہ تو اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہی بت کاغذ کا ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ پھاڑ سکتے ہیں، ہم تو اڑا سکتے ہیں ہوا میں۔ یہی ہے نا، ہم بھی کہیں نہ کہیں ان سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ پتھر یعنی عمارتیں، بلڈنگیں، جتنی بڑی عمارت اتنا بڑا احترام، اتنی بڑی زندگی، اور اس پتھر کے لیے جھوٹ، چوری، حق کھا جاؤ مگر ایک عمارت بنا دو۔ وہ بت ہے نا، ایک طرح کا تو بت ہے یہ۔ لوہا، جتنی اچھی گاڑی اتنا اچھا احترام۔ ہمیں ایسی دیکھیں، ہمیں تھوڑی اندر کون بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیور چلا رہا ہے، مالک چلا رہا ہے، ہم تو سلوٹ کر رہے ہیں۔ لوہا، اب لوہا انسان کی قیمت بتائے گا۔ ہم نے تو یہی کر دیا ہے نا، لوہا انسان کی قیمت بتائے گا۔ کاغذ، نوٹ، پیسہ، جتنا پیسہ اتنی بڑی احترام۔ ایسا نا، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے بتوں کی عبادت میں ہیں۔ سر سجدے میں، دل صنم کو دیا ہوا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی نماز میں دھیان کہیں اور ہے۔ غفلت ہے، یہ غافل ہے، ہم غفلت میں ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ مجھ سے بہتر ہے۔ قوم غافل تھی،
اتنی غافل جزیز جیسا شخص آگے بیٹھ گیا، نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، کون اس غفلت کو توڑتا؟ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دیکھیں، غفلت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ذکر ہے، یا ذکر ہے یا پھر غفلت ہے، دو ہی چیز ہے۔ اگر انسان ذکر میں ہو تو غافل نہیں ہے، اور اگر انسان غافل ہو جائے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ذرا سی غفلت بہت بڑا حادثہ کر سکتی ہے۔ ذرا سی غفلت، زندگی بھی ایسی ہے، ذرا سی غفلت انسان کو جہنم میں لے جائے گی، ذرا سی غفلت۔ اس کے مقابلے میں کیا کرنا؟ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی ذکر کرے، کچھ کرے، غافل نہ ہو، اہل ذکر ہو۔ اہل ذکر کا مطلب نہیں کہ آدمی تسبیح بیٹھ گیا، تسبیح پھیری، دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہوں، تو بات وہی ہے بولے شاہ کی کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے سے آدمی اہل ذکر نہیں بنتا۔ عزیزان محترم، ذکر ایسا ہو جو کہ انسان کے قلب کو منقلب کر دے، ایسا ذکر ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر، اللہم صلی علی محمد، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اب یہ کون سا ذکر ہے عزیزان محترم؟ اس غفلت کو ذہن میں رکھیے گا، جو امت غفلت میں ہے، یہ غفلت کیسے ٹوٹے گی؟ خوب قرآن کی یہ آیت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا، میں نے کہا مولا یہ جو قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ امام نے کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ نحنو ذکر اللہ، یا فضان محترم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، خدا آپ کے نعروں کو، صلواتوں کو قبول فرمائے۔ وقت میرے پاس بڑا تھوڑا سا ہے اور اسی میں ہی میں نے کوشش ہے کہ آپ کو مطالب پیش کر سکوں۔ عزیزان محترم، نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے، یعنی ذکر ہے، ذکر۔ جس نے امام کو پہچان لیا وہ اہل ذکر ہو گیا، جس نے امام کو، وہ اہل ذکر ہو گیا۔ اور جب خود ذکر آئے تو غفلتوں کو توڑ دیتا ہے۔ کربلا میں ذکر تھا، اللہ کا ذکر، تبھی سب کچھ خدا کے لیے دے دیا۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس، راضیۃ، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو۔ ذکر ہے، اور جب انسان حالت ذکر میں ہو، ہر وقت عبادت میں ہے، ہر وقت عبادت میں۔ وہ یہی چیز سمجھنا ہے۔ یہ جو کربلا میں تھے، ان کے بدن کٹ رہے تھے، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کیوں؟ حالت ذکر میں تھے۔ جب حالت ذکر میں ہو تو پھر انسان کو تکلیف اسی سے گزرنا ہے۔ زیادہ ہوتا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری کس حالت میں ہے؟ دیکھیں، گناہ انسان تب کرتا ہے جب غافل ہو۔ قرآن کی آیت الم یعلم بان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں پروردگار ارشاد ہوتا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، عمل کرتے رہیں۔ کیوں؟ اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین کی ایک جماعت بھی دیکھ رہی ہے، اور عمل کیے جاؤ۔ پھر بھی ہم غلطی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں غافل ہوں،
بھائی ہائی وے پہ مجھے پتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر میں موبائل میں لگ جاؤں گاڑی چلاتے وقت اور دھیان نہ دوں، اسپیڈ تیز کر لوں، تو میں غافل ہو گیا. تھوڑی دیر کی غفلت، ایک جرمانہ، ایک چالان، غافل ہو گیا نا. ہو سکتا ہے زیادہ غفلت ہو، آگے گاڑی آئے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے. غفلت، دھیان ہٹ گیا. ہمارا بھی دھیان ہٹ جاتا ہے، ہم دنیا میں ڈوبنے لگتے ہیں. دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرزوئیں ہمیں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر انسان خدا کے وجود کو محسوس کر لے ذرا سا بھی، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا. چھوٹا سا بچہ کمرے میں بیٹھا ہو، آپ خدا نہ خواستہ کچھ غلط سوچنا چاہیں، نہیں کریں گے، بچے کے لیے حیا کریں گے. آپ بچہ بیٹھا ہے لیکن اپنی خلوت میں خدا کا حیا نہیں کرتے، غافل ہے، غافل. اس غفلت سے باہر کیسے آئے؟ وہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے، اصل وارث کربلا کا وہی ہے نا. سنی ہو شیعہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. پیدا ہو کے آئیں گے یا پیدا ہو چکے ہیں، بات تو ہے جب آئیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے. دنیا کو وہی بدلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ایک امت کی ضرورت ہے، فرقوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو انتظار کر رہا ہے وہ فرقے کا انتظار نہیں کر رہا، وہ امت کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ امت جڑے گی کیسے؟ یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، اہل سنت کی تمام بڑی کتابیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، ترمذی، احمد، سب کے اندر متواتر حدیث ہے. کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے گا، ایک دن، تو خدا اس ایک دن کو طولانی کر دے گا، لمبا کر دے گا، اور اس میں اس کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور میری اولاد میں سے ہوگا. وہ دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے. عزیزان محترم، وہ جو آنے والا ہے اس کو کیا چاہیے؟ بہت ضروری ہے، کربلا بہت ضروری ہے. بغیر کربلا کے ظہور تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابتدائے عشق ہے کربلا اور انتہائے عشق ہے ظہور. کربلا سے گزرنا پڑے گا. کربلا ہی معاشرہ سازی ہے، کربلا ہی اس کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہی ہے. اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو آج مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. آپ کے سامنے اب تو دنیا نے دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو، کیوں امام حسین کو یاد کرتے ہو 1400 سال پہلے؟ اب سمجھ میں آیا، جو روتے تھے اور یاد کرتے تھے وہی کھڑے رہے. دیکھ لیا نا آپ نے، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا دیکھ رہی ہے. آج اس علی کے نوکر کا جنازہ جس نے فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت، قارونیت کو گھٹنے ٹکا دیا. وہ عقیدہ مہم ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کون سا عقیدہ تھا اس شخص کا؟ 47 سال تک کوئی ہلا نہ پایا اس کو، کوئی جھکا نہ پایا اس کو. موت بھی ملی تو اپنے مولا کے راستے پر بھوکا اور پیاسا روزے کی حالت میں بدن کے ٹکڑے کرا گیا. ہاں کرا گیا. یہ مجلس ہے، یہ مجلس کا اثر ہے، یہ حسین پر رونے کا اثر ہے. حسین مظلوم نہیں ہے، صرف حسین شجاعت بھی ہے، حسین طاقت بھی ہے، حسین یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی ہے. حسینیت ہے جس سے دنیا کے ایوان لرزتے ہیں. یہ حسینیت تھی. یہ بدن بکھرے نہیں تھے کربلا میں، یہ بدن تھے جنہوں نے ان تیروں کو جکڑا ہے. یہ بدن تھے جنہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیا. یہ جلتے ہوئے خیمے نہیں تھے، یہ روشنیاں تھیں جنہوں نے جہالت کے اندھیروں کو نور دیا. کربلا یہ ہے. یا حسین
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین بول وہ کربلا ہے. یہ کربلا کے درس میں بیٹھا ہوا شخص، جو شخص بچپن سے یہ سنتا ہو موت کیا ہے، جہاں 13 سال کے بچے نے کہا ہو موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ان کو موت سے ڈراؤ گے؟ موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. موت کو ڈر ہے کربلا سے. یہاں کوئی مرتا نہیں، یہاں ہر کوئی مرنے کے بعد زیادہ پرواز کرتا ہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے دنیا کے مفکر، عیسائی، کرسچن، یہودی، ہر شخص احترام کے ساتھ کھڑا ہے. اور کیا خوبصورت ہے، آپ نے دیکھا کہ جب تک زندہ تھا تو قرآن کی تبلیغ کرتا رہا. جنازہ بھی رکھا ہے، چاہے ہندو آ رہا ہے چاہے مسیح آ رہا ہے، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے. حضرت مولانا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان گنگا، بہرا بچہ جو ہوتا ہے، بچے کو اگر آواز نہ آئے اور زبان صحیح ہو، بول نہیں سکتا. سنے گا تو بولے گا. ایسے ہی ہے نا، آپ بچے کو کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کہیں پیدا ہو جہاں کچھ بھی نہ ہو، وہ کچھ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس نے سنا ہی نہیں، دیکھا نہیں وہ چیزوں کو بیان. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کلام الہی اصل کلام ہے. جب آپ وہ سنیں گے تو بیان ہوگا، اور جو قرآن سنتا ہو اس کا بیان نور ہوتا ہے، وہی دلوں میں اثر کرتا ہے. اور جو خود قرآن ہو، جو خود قرآن ہو، علی مال قرآن و قرآن المال، تو اس کا اپنا بیان کیسا ہوگا؟ وہ نہج البلاغہ 275 دفعہ جرداق مسیح، کرسچن ہے، جارج جرداق، لیبنیز ہے، 275 دفعہ کہتے ہیں اس نے نہج البلاغہ پڑھا. شیعہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں پڑھا ہوا ہے بس نہج البلاغہ. مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، مصروفیت اتنی ہے، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک سے ہم تھکتے ہی نہیں ہے جو نہج البلاغہ پڑھیں. البتہ اب تو موبائل کے اندر بھی نہج البلاغہ ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھنا چاہیں. 275 دفعہ پڑھا. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی کتاب ہے وائس آف ہیومن جسٹس. گوگل کریں، جوان بچے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے اب تو ریفرنس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. عدالت انسانی کی آواز، علی، اس نے کتاب لکھی ہے. کرسچن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو حضرت علی سے افضل کہوں تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. یہ قرآن، علی مال قرآن و قرآن المال، علی علی بیان ایسے ہی ہے. ایک بیان قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے. نہج البلاغہ دیکھیں آپ، امام نے کہا سنونی سنونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا، میں زمین سے زیادہ آسمان کا رازق ہوں. امام نے کہا، لوگوں کی جتنی حیثیت تھی لوگوں نے اتنا پوچھا، لوگوں کی عقل جتنی تھی اتنا پوچھا، لیکن اس کے باوجود امام نے نہج البلاغہ میں آسمان کے راستے نہیں بتائے، اس طرح نہیں بتائے، نہ اسپیس، نہ بلڈنگیں کیسے بنیں گی، سب پتا تھا امام کو، نہیں بتایا. امام نے نہج البلاغہ میں کیا بتایا؟ امام جانتے تھے کہ انسان نہیں بن پائے گا، انسان بننے کا فارمولہ نہج البلاغہ میں دیا. انسان بننے کا ایک آپ کو امام کا قول، اور کتنا خوبصورت قول، قیامت تک کے لیے قول. امام نے فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے.